دنیا میں بہت سے امیر گزرے جنہوں نے سونا جمع کیا، محل بنائے، نام بنایا، مگر تاریخ میں ایک ایسے شخص بھی گزرے جنہوں نے دولت کو اپنی جیب میں رکھا، دل میں نہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے مال میں اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ جہاں ہاتھ لگاتی وہاں رزق پھوٹنے لگتا، مگر ان کے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ وہ تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے ان عظیم صحابی جنہیں دنیا کا سب سے امیر اور سخی انسان کہا جاتا ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مشہور قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہی قبیلہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ کا اصل نام عبد عمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبدالرحمن ہے، اللہ کا بندہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں ایمان کی روشنی اتری اور ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ عبدالرحمن بن عوف کے والد کا نام عوف اور والدہ کا نام شفا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لانا آسان نہ تھا۔ قریش عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ناراض تھے، کیونکہ وہ ان کے باطل دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے تھے۔ ان پر ظلم ہوئے، ان کا مال چھینا گیا، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمزوری نہ آئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا چھن بھی جائے مگر میرا ایمان سلامت رہے، یہی میری کامیابی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی تو عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر مال اور اپنی تجارت سب کچھ چھوڑ دیا۔ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم فرمایا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی عبدالرحمن، میرے 2 باغ ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو اسے میں طلاق دے دوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ یہ جملہ تاریخ کا حصہ بن گیا، کیونکہ عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے مدد نہیں مانگی بلکہ محنت سے اپنی عزت بنائی۔ عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں تجارت شروع کی، کھجوریں خریدتے بیچتے اور نفع کماتے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت رکھ دی، جو چیز چھوتے وہ سونا بن جاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، عبدالرحمن تم مالدار بنو مگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرو گے، اور واقعی ایسا ہوا۔ ان کی دولت بڑھتی گئی مگر دل ہمیشہ عاجزی میں جھکا رہا۔ ایک دن مدینے میں شور مچا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آ رہا ہے۔ 700 اونٹوں پر لدا قافلہ، کھانے، کپڑے، خوشبو، غلہ سب کچھ تھا۔ جب امہات المومنین کو خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عبدالرحمن کو جنت کی خوشبو عطا کرے۔ یہ بات جب عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو وہ مسکرا کر بولے، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو میں یہ سارا قافلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور وہ قافلہ جو مدینے کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ تھا، اللہ کے نام پر لٹا دیا۔ عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف تاجر تھے بلکہ بہادر مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق اور حدیبیہ، تبوک ہر جنگ میں شرکت کی۔ غزوہ احد میں ان کے 20 سے زیادہ زخم آئے، لیکن زبان پر صرف یہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عبدالرحمن کو جنت میں رینگتے دیکھا کیونکہ وہ بہت خرچ کرنے والا ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک دن ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، گوشت اور خوشبودار سالن۔ انہوں نے کھانے سے پہلے رونا شروع کر دیا اور لوگوں نے پوچھا کہ اے عبدالرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سے بہتر تھے وہ شہید ہوئے تو ان کی کفن کے لیے ایک چادر بھی پوری نہ تھی۔ آج ہم آرام سے کھا رہے ہیں اور وہ بھوکے چلے گئے۔ پھر وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ زندگی کی آخری دنوں میں بھی ان کے دل میں امت کا درد تھا۔
انہوں نے اپنی وصیت میں فرمایا، میں اپنا مال بدر کے غازیوں پر خرچ کرتا ہوں کیونکہ میں ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑا تھا، اور یہ وصیت اتنی بڑی تھی کہ ہر غازی کو 400 دینار ملے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دولت برکت بن سکتی ہے اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو۔ سخاوت صرف دینا نہیں بلکہ دل کو پاک کرنا ہے۔ اصل کامیابی اس میں نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، بلکہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کتنا خرچ کیا ہے۔ یہ تھے وہ صحابی جو دنیا کے سب سے امیر مگر سب سے عاجز انسان تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن جنت میں جائے گا اور اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ دنیا کے سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔